جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف لاتے ہیں. خاک مدینہ و نجف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے اور بہت ہی محترم ایام ہیں، اور اس کا ایک ایک لمحہ سعادات اور برکات کا گنجینہ ہے. تو یہ مل بیٹھنے کا اس سے اچھا بہانہ اور کیا ہو سکتا ہے جس میں ہم بھی کچھ اپنے حصے کی سعادت حاصل کر لیں. سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ابھی آپ کی ایک کلاس فیلو، ان کا نام ہے سدرہ روحی، وہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مدینہ منورہ میں پہنچی ہیں، اور مجھے انہوں نے فون کیا ہے، رابطہ ہوا ہے میرا ان سے، اور انہوں نے آپ سب کا سلام وہاں پیش کیا ہے. میں نے ان سے درخواست کی تھی اور میرا بھی، اور اس وقت وہ وہاں موجود ہوں گی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو میں مختصر سی کروں گا، کچھ متفرق سے نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آغاز میں کرنا چاہتا ہوں اقبال کے پسندیدہ اور محبوب شاعر غالب کے 2 اشعار سے. میں بڑی سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہوں کہ دنیائے شعر و ادب میں یا تخلیق میں جو چیزیں امر ہوتی ہیں وہ بے سبب نہیں ہوتی. یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی مہر تائید ثبت ہوتی ہے ان پہ، تو پھر ان کا سکہ چلتا ہے. ہم سب کانٹیننٹ کے رہنے والے کتنے عربی اشعار ہمیں نعتیہ یاد ہوں گے، شاید کم. ایک اکثر و بیشتر کو یاد ہوگا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ. یہ جس نے لکھا ہے اس کی مادری زبان عربی نہیں ہے. سعدی شیرازی کا یہ شعر ہے، یہ عرب میں بھی سب سے معروف ہے. حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت کعب اور حضرت بوسیری کا جو قصیدہ بردہ ہے، ان کے ساتھ ساتھ جہان عرب میں بھی ایک عجمی شاعر کا یہ شعر پڑھا، سنا، سمجھا جاتا ہے، کوٹ ہوتا ہے. تو یہ بے سبب نہیں ہے، ظاہر ہے. اب غالب کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح کی ان کی زندگی ہمارے پیش نظر ہے، ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کلام کا اتنا غیر معمولی حد تک مقبول ہو جانا، اور نبی کریم کے بارے میں اور حضرت علی کے بارے میں اور تصوف و معرفت کے بعض موضوعات پر ان کے اشعار کا ضرب المثل بن جانا بھی خالی ذلت نہیں ہے. یہ مضمون جو غالب نے مدح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا عجیب و غریب ہے. اے غالب، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ کے سپرد کی ہے، اس لیے کہ وہی ذات اپنے محبوب کے کمالات اور درجات کا بہتر ادراک رکھتی ہے، جس نے درجات دیے ہیں. یہ شعر اس سے پہلے بھی فارسی کے کچھ شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے جو موجود ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو غالب کے اس شعر کو حاصل ہو گئی ہے. اور دوسرا، آج کے موضوع کی مناسبت سے حضرت علی کی مدح میں انہوں نے ایسا عجیب و غریب شعر کہا ہے. غالب کے تو خیر نعت میں ایسے اچھے اچھے شعر ہیں کہ بالکل حیرت ہوتی ہے. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. معراج کے بارے میں کمال ہے بھائی، حد ہے. بالکل یوں سارے کام چھوڑ کے جی چاہتا ہے کہ 5 منٹ تو اس کا لطف اور محسوس کیا جائے. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا. جس کے لیے آسمان کھل گئے
اس کا نام لیوا ہوں میں، تو میرے کام کیسے بند رہیں گے؟ سنیے پھر اس کو. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا. ایک قصیدے میں کہا ہے یہ، اور کمال ہے، بادشاہ کا قصیدہ ہے، اور بیچ میں انہوں نے یہ شعر لا کے کہا ہے کہ میرا بادشاہ حقیقی کون ہے، یہ متعین ہو گیا کہ مجھے اپنے حصول معاش کے لیے دنیاوی بادشاہ کی بھی مدح و ستائش کرنی پڑتی ہے. میرا روزگار اس سے وابستہ ہے، کہیں سے تو میری روح کا روزینہ بھی جڑا ہوا ہے. ان کا ذکر خیر انہوں نے اس شان سے کیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بھی غالب نے فارسی میں اور اردو میں ایسے ایسے شعر کہے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی باکمال. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مطلب یہ ضرب المثل کوئی جھٹلا نہیں سکتا. مجھے اپنے محبوب کا محبوب اور اپنے محبوب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے میں وہ خوشبو آئے گی جو روئے زمین پر اور مجھے کہیں نہیں آئے گی. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. اور اب دیکھیے کہ وہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں فرمایا گیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اب اس سب کو اگر ہم ایک مربوط پیرائے سے دیکھیں تو ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور اپنی سند کا ایک پورا سلسلہ ساتھ لے کے چلتی ہے. خاک مدینہ و نجف جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اور جو بہت وہ غزل اقبال کی عظیم ترین اردو غزلوں میں سے ہے جو اسامہ مصطفیٰ صاحب نے آغاز تقریب میں ہمیں پڑھ کے سنائی بہت ہی خوش الحانی سے. اس سلسلے میں ایک تھوڑے سے ادبی جائزے کے طور پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قدیم زمانے میں جو شعری دیوان لکھے جاتے تھے وہ الفبائی ترتیب سے ہوتے تھے، اور ہر حرف پر اس کا ختم ہونا ضروری ہوتا تھا ردیف کا. یعنی الف پر ختم ہو رہے ہیں، بے پہ ختم ہو رہے ہیں، تے پہ ختم ہو رہے ہیں. یہ ایک کلاسیکل ترتیب تھی. چنانچہ کچھ نامانوس سے مشکل سے جیسے الفاظ ہیں، توئے ہے، زوئے ہے، چے ہے مثلا، اور فے ہے اور قاف ہے، اس کے لیے لوگوں کو ایک زمینیں نکالنی پڑتی تھیں، بحریں کوئی خاص طرح کی اختیار کرنی پڑتی تھیں تاکہ ناقص دیوان نہ ہو. دیوان میں ہر حرف پر ختم ہونے والی زیادہ نہیں تو کم از کم ایک غزل ہی ہو. تو ہم فارسی شاعری میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر نے بالکل اسی بحر میں فے پر ہی ختم ہونے والی الفاظ کے ساتھ، یعنی جس میں نجف آ رہا ہے، ہدف آ رہا ہے، صدف آ رہا ہے. جلال الدین رومی نے غزل کہی ہے، حافظ شیرازی نے لکھا ہے بالکل اسی طرح. حضرت مولانا جامی نے بالکل اسی ردیف، اسی کے ساتھ، اسی آہنگ میں اور اسی بحر میں لکھا ہے. اردو میں ضرور لکھی ہیں شعراء نے چند ایک. فارسی میں تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں ان کی یہ غزلیں بہت مشہور اور معروف ہیں. اردو میں سوائے اقبال کی اس غزل کے، اس بحر میں، اس ردیف کے ساتھ کوئی اور غزل ذہن میں نہیں آتی. اب اردو کے کسی استاد سے پوچھ لیں جس کا پیشہ ہی تدریس ہو اور وہ کلاسیکل شاعری پڑھاتا ہو کہ اقبال کی اس غزل کی طرح کی جو 20 اور غزلیں اردو کے شعراء نے لکھی ہیں ان میں سے کوئی ایک شعر سنا دیجئے تو ظاہر ہے نہیں یاد ہوگا. مجھے بھی نہیں یاد، میں آج سوچتا رہا مجھے نہیں یاد آیا. میں لائبریری جاؤں، کلاسیکل اساتذہ کے اردو دواوین اکٹھے کروں تو یقیناً میں فوراً نکال لوں گا چند اشعار. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غزل آپ نے سنی اور جس میں سے ہم نے اپنا موضوع چنا ہے، اس میں بھی کوئی مسٹری ہے، اس میں بھی کوئی خصوصی قبولیت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شاعر یا ایک مفکر، اس کی کچھ تخلیقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم بڑے اطمینان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ تخلیقات پڑھ لی ہیں تو ہم اس آدمی کے نظام فکر کے بنیادی سانچوں سے آگاہ ہو گئے اور اس کے بڑے موضوعات تک ہماری رسائی ہو گئی ہے.
اس کے بعد تو ہمارا جتنا محنت ہوگی، جتنا ذوق ہوگا، جتنا شوق ہوگا، وہ الفاظ اپنے معانی ہم پر منکشف کرتے چلے جائیں گے۔ تو میں نہایت اطمینان سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ غزل جو آپ نے سنی ہے، یہ اقبال کی فکر کا بھی کہنا چاہیے کہ گلدستہ ہے۔ اقبال کی شاعری میں، اردو شاعری اور فارسی شاعری میں جتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس غزل میں موجود ہیں۔ اور اقبال کا جو اسلوب بیان ہے وہ کسی بھی خیال کو کس طرح پیرائے شعر میں لے آتے ہیں اور کس آہنگ سے بیان کرتے ہیں اور کیا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، اس کے بیشتر انداز اس غزل میں پائے جاتے ہیں۔ اب مدینے کو ہم اس لیے عزیز رکھتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گاہ ہے۔ نجف سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے نجف ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی محمد، اسم مبارک محمد کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم ہے، اور حضرت علی کا جو ذاتی نام ہے علی، ان دو لفظوں کو ملائیں تو پاکستان سے بھی تو کوئی اس کا تعلق بنتا ہے، محمد علی۔ تو اس مناسبت سے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں خاک مدینہ اور نجف کے موضوع کو ضرور مرکزی موضوعات میں رکھیں اپنی تقریبات میں اور اپنی مناسبتوں سے۔ اقبال نے جو پیغام دیا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو اس میں تو ایک خاص پہلو انہوں نے بیان کیا ہے جو ایک اعتقادی پہلو ہے، اور بڑی ہی شان بے نیازی سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں عرب عجم کی درسگاہوں میں، دانشگاہوں میں، دنیا کے عظیم ترین دماغوں کے سامنے بیٹھ کے میں نے کسب فیض کیا ہے، اکتساب علم کیا ہے، میں نے اکتساب کیا ہے، میں نے قبول تاثر نہیں کیا ہے، میں نے اس علمیت کے سامنے کسی بھی نوعیت کا کوئی اظہار عقیدت نہیں کیا ہے، اور نہ اس کی کوئی مجھے حاجت تھی۔ آپ دیکھیے کہ خود اس میں ایک عجیب رمز ہے ہمارے جدید نئی نسلوں کے بہت سارے مسائل کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب نوجوان تھا، آپ لوگوں کی عمر کا تھا اور کالج میں پڑھتا تھا اور بہت سارے دانشوروں سے ملتا تھا اور سنتا تھا، ہر شام میری عقیدت کا مرجع تبدیل ہوا ہوتا تھا۔ آج ان سے سنا ہے تو چنانچہ ان سے متاثر ہیں، کل فلاں کتاب پڑھی ہے تو وہ حرف آخر ہے، چند دن کے بعد ایک اور صاحب کا لیکچر سنا ہے تو عظیم الشان لیکچر۔ اب آپ اس کو ذرا پھیلائیے، یہ چیز ہم اس آج کی نسل کے بچے اپنے خطیبوں اور واعظوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ آج یہ خطیب اور واعظ اپنی خوش الحانی سے اور اپنے ایک الفاظ کے در و بس سے ہمیں مسحور کر رہا ہے، تو ہم اپنے عقیدت کے جذبات اس سے وابستہ کر لیں گے اور اس کو ٹرانس میں رہیں گے۔ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں اس گفتگو میں ان کا دل اور دماغ اور ان کا اخلاص اور ان کی عقیدت شامل ہے یا نہیں ہے۔ ایک فن بن گیا تو ایک جیسے پرفارمنگ آرٹ ہے، واعظین نے اور خطیبوں نے اور نعت خوانوں نے اور بیشتر اس نوعیت کے منقبت خوانوں نے، ظاہر ہے اپنے فیس ویس اور پیسے ویسے لینے ہوتے ہیں، تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ متاثر کرنے کے لیے وہ تمام کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس قوم کو عقیدت اور محبت کے مرجع کے طور پر مدینہ میسر ہے اور نجف میسر ہے، اس کے لیے تو علم میں، تحقیق میں اور کسی سطح پر بھی کہیں مرعوب ہونے کی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ پھر مدینہ اور نجف کا اکٹھا اہتمام شعری ردیف کی ضرورت اور مجبوری تو تھی ہی، اس کے علاوہ بہت معنی خیز ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابہ، جو حدیث شریف پیش کی گئی، سارے کا سارا علم محصور ہے مدینہ اور نجف میں۔ نجف میں دروازہ ہے اور مدینہ میں شہر علم ہے۔ تو جس شخص کو اس کا ادراک ہے، اس کا احساس ہے
اور محض اس کا عقل یہ نہیں مانتا ہے، اس کا دل بھی مانتا ہے یہ، تو اس کے لیے تو کون سی خیرگی کسی بھی فلسفی اور کسی بھی مفکر اور کسی بھی دانشور سے۔ اس شعر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں علماء سے، فضلاء سے، دانشوروں سے، سائنسدانوں سے، فلسفیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تأثر کی ایک حد ہونی چاہیے۔ ہم نے اگر اکتساب علم کرنا ہے، ہم نے کوئی تکنیک سیکھنی ہے، تو ہم اکتساب علم ہی کریں اور اس تکنیک ہی سیکھنے تک رہیں، اپنی اصل سے جڑے رہیں، جس اصل کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے اعتقاد سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اور آپ کے پیغام کو جس خوبصورتی سے اقبال نے اپنے عہد میں ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہمیں ادھر متوجہ کیا ہے، اس کی ایک تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے، بالکل وقت بہت کم ہے، اور چونکہ اس موضوع پر اقبال اور عشق رسول یا اقبال اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بے شمار کتابیں 4-5 ملتی ہیں اور آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی، بہت پھیلا ہوا موضوع ہے۔ اس میں سے مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محض ذکر خیر بھی عبادت ہے، آپ کے جمال ظاہر کا ذکر عبادت ہے، آپ کے کمال باطن کا ذکر بالکل یا بالاجزاء عبادت ہے۔ چنانچہ ہم حدیثوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اگر دیکھیں گے تو شمائل کا پورا باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی بھویں کیسی تھیں، اس کو کہتے ہیں حلیہ۔ حلیہ کی حدیثیں موجود ہیں، الگ باب ہے، ساری صحائح ستہ میں آپ دیکھ لی باب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کا ذکر خیر بھی ہمارے عقیدہ رسالت کا حصہ ہے، عقیدہ ختم رسالت کا حصہ بھی ہے۔ چنانچہ اگر ہماری شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کی چیزیں آئیں تو کسی بھی نوجوان کو اور کسی بھی دانشور کو اور کسی بھی جدید مفکر کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس میں کوئی اپولوجیٹک بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی معذرت خواہانہ رویہ ہم نے نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے ذکر میں اب کیا رکھا ہے، اصل چیز تو آپ کا پیغام ہے اور آپ کا اخلاق ہے اور آپ کا کردار ہے اور آپ کی سیرت ہے، تو سر آنکھوں پہ وہ درست سارا کچھ، لیکن بھائی ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم محض ان کمالات ظاہری تک ہی نہ رہیں اور ان کا ذکر سن کر ہی متاثر نہ ہوتے رہیں اور وجد کی کیفیت میں نہ رہیں، آگے جائیں اور جو مقصود رسالت ہے اس تک پہنچیں، جو آپ کا پیغام ہے اور آپ کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ اقبالیات کے ذخیرے کا جائزہ لیں گے، اقبال کی تخلیقات کا، تو آپ کو باضابطہ طور پر حلیہ کی حدیثیں ملیں گی، حلیہ کے اشعار ملیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک کا ذکر ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کے آنے سے پہلے حلیہ شریف باقاعدہ دعا کے طور پر اور باقاعدہ بابرکت تعویذ کے طور پر گھروں میں ہوتا تھا۔ یہ ٹریڈیشن اب صرف ترکی میں باقی ہے، سوائے ترکی کے پورے اسلامک ورلڈ میں میرے علم کے مطابق یہ ٹریڈیشن اب ختم ہو گئی ہے۔ ہم اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ حلیہ شریف از ویری سمپل۔ ترمذی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں جو ایک مفصل حدیث مبارک ہے، وہ خاتون جس سے آپ رسول اللہ نے بکری مانگ کر دودھ دوہا تھا اور اس نے پھر حلیہ بیان کیا تھا کہ جو صاحب گئے تھے، گزرے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، عرف عام میں بالاجماع امت اس کو حلیہ کہا جاتا۔ وہی حدیث روایت کی فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ آپ اگر سرچ کریں گے حلیہ لکھ کے، ترکی والے اس کو حلیہ بھی کہتے ہیں۔
تو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر عہد کے عظیم ترین کیلیگرافرز نے اس کو لکھا ہے، اور اپنے عہد کے بہترین مصوروں نے اس کے ارد گرد بیل بوٹے بنائے ہیں۔ شاید ہی ترکی کا کوئی گھر ہوگا جہاں آپ کو حلیہ شریف آویزاں نہیں دکھائی دے گا، غالباً ہر کمرے میں۔ تو ترکی ہم سے مختلف اس لیے ہے کہ اس نے اپنی بہت ساری روایتیں آج تک محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ تو اقبال کا ایک شعر دیکھیے، اقبال کو احساس ہے کہ محض ہم نے فضائل اور شمائل تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اس اخلاق اور اس کردار تک پہنچنا ہے جو مقصود رسالت ہے۔ گر نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او۔ اچھی یہ وہی کہہ سکتے تھے، اے مسلمانوں، اگر آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو نہیں ہے، آپ کے حسن اخلاق کا کوئی پرتو نہیں ہے آپ کی زندگی میں، تو از راہ کرم آپ درود پاک نہ پڑھیے رسول اللہ کی ذات پر۔ آپ کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام مبارک آپ کی زبان پر آئے۔ یہ ہے پیغام اقبال کا۔ اور اس شعر کو بھی میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس دیوار جتنا بڑا لکھوا کے مختلف جگہوں پہ لگوانا چاہیے۔ میں دہرا رہا ہوں، گر نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میں اعلیٰ نام۔ یہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے، انہیں ہی کہنا چاہیے تھا۔ اور یہ میں اگر یہ کہوں کہ سیرت کے حوالے سے اقبال کا سب سے عظیم پیغام کیا ہے تو وہ یہ شعر اقبال کا پیغام ہے۔ رسول ہماری زندگی سے، ہمارے طرز عمل سے، ہمارے اخلاق سے، کردار سے، لین دین سے، معاشرت سے جتنا زیادہ خوشبو اسوہ رسول آئے گی، اتنا ہی زیادہ ہم استحقاق رکھتے ہیں کہ کثرت درود کریں۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق درود پڑھنا عبادت ہے، یقیناً ہے، ہر حال میں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے عہد میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہے، اقبال ان میں سے ایک تھے۔ وہی آدمی یہ کہہ رہا ہے اصل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی زندگی کو بھی اگر جانچیں اور اس شعر کی روشنی میں پرکھیں، اقبال جھوٹے نہیں تھے، منافق نہیں تھے۔ کچھ بھی ہوں گے وہ جھوٹے اور منافق نہیں تھے۔ تو اس روشنی میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اسوہ رسول پر جتنا ممکن ہو سکتا تھا عمل کیا، اور ان کی زندگی میں اسی طیبہ کے چاند کی کرنیں جو ان کی زندگی کے شب و روز پر ہمیں دکھائی دیتی ہیں، درخشندہ اور تابندہ۔ اس کے بعد نجف کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اقبال نے جو امیج حضرت علی کا لیا ہے، ابھی شمسی صاحب خیبر کے حوالے سے شعر پڑھ رہے تھے، اور میں اسی وقت سوچ رہا تھا کہ عجیب بات ہے، ایک بچے نے عمائدین قریش کو دی گئی دعوت میں سے صرف ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں۔ ٹھیک، اللہ اور اس کا رسول اجر نہیں ضائع کرتے۔ اسی بچے نے خیبر کے لیے طلب کیا جانا تھا، اسی کو یہ اعزاز حاصل ہونا تھا۔ اور اس دن بھی جب بلایا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں دکھتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا تھا۔ حضرت علی کے جو امتیازات اور اعزازات ہیں، اور آپ کے جو بہت ہی غیر معمولی کمالات ہیں اور خدمات ہیں اسلام کے لیے، اقبال نے ان کا کثرت سے ذکر کیا ہے۔ دیگر صحابہ کرام کا بھی، خلفائے راشدین کا بہت خراج تحسین پیش کیا ہے، لیکن ان کا جو مجھے 5 منٹ اور ہیں میرے پاس، اچھا،
جو انہوں نے شخصیت حضرت علی کی ان کو مرغوب تھی، زیادہ مرغوب تھی، اس میں ایک پہلو تو طے شدہ ہے کہ جو روحانیت کا معاملہ ہے۔ مدینہ اور نجف کی ہم ایک تعبیر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو شریعت کی علامت قرار دیں تو پھر نجف معرفت کی علامت ہے، روحانیت کی علامت ہے۔ اقبال شریعت اور طریقت اور روحانیت کو ساتھ ساتھ، یعنی اس کا مطلب ہے اخلاقیات، بنیادی زور اس پہ۔ آپ سارا اقبال کا کلام اردو کا اور فارسی کا پڑھیں تو سب سے پہلے جو حضرت علی کو وہ یاد کرتے ہیں وہ فقر کی وجہ سے، وہ جو دنیا سے ایک عجیب و غریب بے رغبتی چند صحابہ کرام میں غیر معمولی طور پر نمایاں ہوئی تھی، ان میں حضرت علی سر فہرست تھے، حضرت ابو ذر تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، اور حضرت علی کی وہ ادا دنیا سے بے نیازی کی، دنیا کو پرے کاہ کی حیثیت نہ دینے کی، یہ اقبال کو بہت مرغوب ہے۔ جی ہاں، کہ جو آپ کا مقصود ہے، جو آپ کا ہدف ہے، وہی آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے، تھوڑی بھی اور زیادہ بھی، اور اس کے اور آپ کے راستے میں اور کوئی چیز حائل نہیں ہو رہی۔ عجیب بات ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فاضل لوگ کہتے ہیں بڑا ہی ناکام دور تھا حضرت علی کا، 4 سال کا جو دور خلافت تھا بڑا ہی ناکام تھا۔ حضرت علی نے جو بہت، ہر بات ہی آپ کی بہت خوبصورت ہے، یہ بات مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن اور محمد بیچ میں نہ ہوتے تو میں بتا دیتا کہ سارے جزیرت العرب کا سب سے بڑا سیاستدان میں ہوں۔ کہا جاتا ہے نا کہ سیاسی شعور نہیں رکھتے تھے۔ بڑا آدمی ایک اصولی بیان دیتا ہے، وہ انفرادی طور پر تنقید نہیں کرتا اور بہت ساری تنقیدوں کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا، اس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس میں بہت غیر معمولی میسج ہے تمام ان مورخین کے لیے اور تمام ان دانشوروں کے لیے جو حضرت علی کے دور حکومت کو ناکام دور حکومت قرار دیتے ہیں، اور اس میں وہ پیغام بھی ہے جو اقبال کو بہت زیادہ پسند تھا۔ ہماری سیاست کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے، اور قرآن اور سنت سے نکل کر ہمیں کسی بھی نوعیت کی کامیابی مطلوب نہیں ہے۔ حضرت علی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ آنے والا مورخ انہیں کامیاب قرار دے رہا ہے یا ناکام قرار دے رہا ہے؟ انہیں صرف یہ دلچسپی تھی کہ قیامت کے روز محمد الرسول اللہ کی نگاہوں میں، خدا کے حضور میں وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں کامیاب ہوں گے۔ میں، آپ، پوری کائنات مل کر بھی اگر کہیں کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور حکومت کامیاب نہیں تھا، علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس چہرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کو رسول اللہ نے کرم اللہ وجہ الکریم کہا ہوا، یعنی اہانتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کہیں تھما نہیں ہے، اور جب چوٹ لگتی ہے، خون بہتا ہے، تو اس آدمی کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم۔ کیا کامیابی تھی وہ خودکشی کرنا چاہتے تھے؟ یہ کامیابی تھی کہ خدا اور رسول کی طے شدہ حدود کے مطابق انہوں نے، ان کی منشا اور ان کی رضا کے مطابق انہوں نے حکومت کی، جتنی بھی اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ ان کی کامیابی تھی۔ ان کی یہ کامیابی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے علم کے مطابق انہوں نے حدود خدا سے اور حدود رسول سے کبھی تجاوز نہیں کیا۔ یہ ان کا کمال تھا، اور یہ نہایت پسندیدہ ہے اقبال کو۔ اقبال زور حیدری پر بھی بار بار بات کرتے ہیں، اس لیے کہ قوت اقبال کے لیے بہت عزیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ اقبال کا وہ شعر آج بھی سچا نہیں ہے، جس طرح کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، خلیج میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کس نوعیت کے اقتصادی مسائل ہیں۔ جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ ہم سارے کے سارے مل کر اقبال کے کلام کو سچا ہی ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں
کہ یہ ہر عہد میں یہ سچا ہی رہے گا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے۔ جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ کیسی بڑی دعا ہے کہ ہم خود کفیل ہوں، ہمارا ملک خود کفیل ہو، ہماری قوم دنیا کی سربلند ترین قوموں میں شمار ہو۔ یہ خواہش تھی اقبال کی، اور انہوں نے اپنے ان تمام مقاصد اور خواہشات کے لیے ہمیشہ مدینہ کی طرف دیکھا ہے اور نجف کی طرف دیکھا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔